سردار اپنے 16 بچوں کے ساتھ دوست کے گھر کھانے پر گیا۔ دوست اتنا بڑا خاندان دیکھ کر بولا، حیا نہیں آئی؟ سردار، نہیں، آج اس کا پیپر ہے۔ لڑکا، کیا کر رہی ہو؟ لڑکی، ابھی وضو کیا ہے، نماز پڑھنے لگی ہو۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ لڑکا، میں مارکیٹ میں آپ کے پیچھے پیچھے تسبیح کر رہا ہوں۔ بیوی، کل جو بیکاری آیا تھا وہ بہت بدتمیز تھا۔ خاوند، کیوں؟ بیوی، میں نے اسے کل کھانا دیا اور آج اس نے مجھے ایک کتاب گفٹ کر دی۔ خاوند، کون سی کتاب؟ بیوی، کھانا پکانے کی۔ میاں بیوی اپنے کمرے میں خاموش بیٹھے تھے۔ بیوی کی سوچ، کیوں یہ مجھ سے بات نہیں کر رہے؟ کیا یہ دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کیا یہ کسی اور کو چاہتے ہیں؟ کیا میں موٹی ہو گئی ہو؟ شوہر کی سوچ، اگر اس سے بات کی تو کہیں پیسے ہی نہ مانگ لے۔ بیوی نے انگلی کے اشارے سے شوہر کو بلایا۔ شوہر دوڑتا ہوا آیا اور بولا، جی بیگم، کیا بات ہے؟ بیوی مسکرائی اور بولی، کچھ نہیں، بس انگلی کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ دعوت میں بیوی نے شوہر کو 8ویں بار بریانی کی پلیٹ لاتے دیکھا تو بولی، آپ کو کچھ خیال نہیں؟ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ شوہر نے اطمینان سے جواب دیا، تم اس کی فکر ہی نہ کرو، میں ہر بار یہی کہہ کر بریانی لائی ہو کہ میری بیگم منگوا رہی ہے۔ پرنسپل غصے سے، اگر کوئی لڑکیوں کے ہاسٹل کی طرف گیا تو پہلی دفعہ میں 100 روپے جرمانہ ہوگا، دوسری دفعہ 200 روپے، تیسری دفعہ 500 روپے جرمانہ ہوگا۔ پپو کچھ دیر سوچنے کے بعد، سر اس کا ماہانہ پیکج کیا ہوگا؟ آدمی، ڈاکٹر صاحب میری خواہش ہے کہ میں لمبی زندگی جیوں۔ ڈاکٹر، تم شادی کر لو۔ آدمی، ڈاکٹر صاحب شادی کے بعد زندگی لمبی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر، نہیں، تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ لڑکی، بابا جی دعا کرے میری شادی کسی سمجھدار آدمی سے ہو جائے۔ بابا جی، میری بچی واپس چلی جا، تیری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ سمجھدار آدمی شادی نہیں کرتے۔ اب تو جب بھی کہیں لڑکا لڑکی کو ساتھ دیکھتا ہو تو دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو تسلی دیتا ہو کہ بہن بھائی ہوں گے۔